پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی خبر آپ کو بتاتی ہیں، جہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر ہے۔ پاکستانی افواج کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری ہے اور کئی مقامات پر گولی چلنے کی بھی اطلاعات اور خبریں موصول ہوئی ہیں، جس بیچ مزید کئی لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات اور خبر آ رہی ہے۔ اس بیچ ایک اور خبر سامنے آئی کہ خواتین کے احتجاج پر بھی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور اس طاقت کے استعمال میں کئی خواتین یہاں زخمی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات آ رہی ہے۔ پاکستان کی افواج کی طرف سے مسلسل بڑے پیمانے پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران ان طلبہ پر جو اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں اور اب خواتین پر بھی احتجاج پر طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق مارچ ڈی چوک تک آ چکا ہے اور اب فیصلہ کن مرحلے میں یہ لڑائی داخل ہوئی ہے۔ جے سی سی کے لیڈرز مسلسل عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے پاکستانی افواج کی طرف سے تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اب جو احتجاجی خواتین تھی اس میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور بچوں کی جو اسکولوں یا تعلیمی اداروں سے آئی تھی، جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 اسکولوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ان 13 اسکولوں نے دوبارہ سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور ڈی چوک پر مکمل طور پر قبضے کا دعویٰ اب احتجاجیوں کی طرف سے کیا جا رہا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وہ ڈی چوک ہے جہاں سے راولہ کوٹ کی طرف، راولہ کوٹ کے اطراف جانے والے تمام احتجاجی مظاہروں کی سب سے پہلے کمان جن لوگوں نے سنبھالی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اسی ڈی چوک سے احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 50 کے قریب پہنچی ہے۔ 3 دن میں 40 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مقامی لیڈران یا جو رہنما ہیں جو لیڈ ان پروٹیسٹ کو کر رہے ہیں، اب ایک اور سلسلہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کو احتجاجی مارچ عیدگاہ گراؤنڈ راولہ کوٹ کے اندر دیکھ رہے تھے، لانگ مارچ کیا جا رہا، لیکن سب سے بڑی بات کہ گاؤں دیہات سے اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبرز نے کندھوں پر ایک اور ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے جنازے اٹھائے، لیکن انہی شہری علاقوں سے، انہی گاؤں دیہات سے اب لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں کا اور مظفر آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، کل ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں پتا چلا کہ اوپن ریگنگ ہو رہی تھی۔ کالج کے پرنسپل، کچھ فوج کے جو اہلکار ہیں وہ باضابطہ طور پر خود سٹیمپس لگا کر بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈال رہے تھے اور انتخابات میں پہلی فیز میں 13 سیٹوں پر ہونے والی ووٹنگ میں دھاندلی کے بھی الزامات لگ رہے تھے۔ لیکن ڈی چوک پر جو مظاہرین بیٹھے ہیں، ذرا ان کی بات آپ کو سنا لیتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ 3 دن میں ہلاکتیں بھی ہوئی، لیکن احتجاج جیسے جیسے آگے بڑھے گا مصیبت پی او جے کے میں اتھارٹیز کے لیے اور بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ اس وقت ہم ہیں ڈی چوک راولہ کوٹ کے اندر۔ دریک دھرنے کے بعد ہمارا ڈی چوک جو ہے یہ ابھی ہمارا مرکز بن چکا ہے۔ فورسز کی طرف سے، ظالم جابر فورسز کی طرف سے لگاتار جو ہے وہ عوام کے اوپر وہی شیلنگ، فائرنگ، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو یاد آتی ہے، پھر عوام کے اوپر وہ فائر کرتے ہیں۔ تو حالات کچھ اس طرح کے یہاں پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ پرامن نہتے لوگوں کے اوپر فائر کرنا یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے۔ دوسری طرف میں اگر دیکھوں، پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں قلعدم دہشت گرد، تو میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، تم قلعدم، تمہارا باپ قلعدم، تمہاری ساری جو یہ جناب احتجاجی مظاہرین پاکستان کے اسپانسرڈ میڈیا پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے اور پاکستانی افواج پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے جو مظفر آباد کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور مختلف مقامات سے اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ احتجاجی مظاہرین میں شدت آئی ہے، تاہم انٹرنیٹ بلاکیٹ مسلسل ہے جس کی وجہ سے کئی اہم خبریں رک رہی ہیں اور کافی مشکل سے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔